بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں مدینے میں آباد کیا، آووا جنہوں نے مدینے میں انہیں آباد کیا، ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ولی وارث ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو پہلے اوپر کے ٹکڑے کو آپ سمجھیں۔ اللہ رب العزت والجلال ان 4 آیات کریمہ میں جو سورہ انفال کی آخری 4 آیتیں ہیں اس سورہ کی، اس کے اندر اللہ تعالی نے میراث کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، میراث کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آ گیا اور ہجرت کرنا فرض ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مکے تھے انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اب جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر چکے اور یہ مہاجرین کہلائے، جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کے لیے مدینے کے انصاروں کو حکم دیا کہ تم ان سب کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا معاملہ کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے بعد انصار مدینہ نے ان کو مواخات
یعنی بھائی چارہ قائم حضور نے جب کیا تو یہ سب انصار مدینہ ان کے بھائی چارگی کو سامنے رکھ کر ان کو اپنے رشتوں جیسے ماننے لگے. اور پہلے سے ہی اللہ کا یہ حکم ہے کہ کافر اور مسلمان میں وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. کافر اور مسلمان میں وراثت کسی بھی حال میں تقسیم نہیں ہو سکتی. میراث کا ایک حکم ہے کہ کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے مال ترکہ میں حصہ نہیں لے سکتے. تو کچھ لوگ وہ تھے جو انہی کے رشتہ دار مکے میں رہ گئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو جو مسلمان تھے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. اب جب مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، اب یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جو مسلمان ہیں، اب اگر ان دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، جو مکے میں ہیں ان کے رشتہ دار جو مدینے کی طرف ہجرت کیے ان مہاجرین کے، تو ان کے رشتہ دار جو مکے میں ہیں اور مکے والوں کے رشتہ دار یہ مہاجرین ہیں جو مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. اب یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ان دونوں کا اب رشتہ میراث کے اندر کچھ نہیں ہے. اب یہ رشتہ ٹوٹ چکا. اب یہ ایک دوسرے کے میراث کے حصے نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ ادھر مکے میں کافر ہیں، چاہے پہلے یہ رشتہ دار تھے. کیونکہ اس کے اندر اب ریکارڈ کیا آ گئی؟ کفر اور اسلام رکاوٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. اور پہلا حکم ہے ہی کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے میراث کے حصے نہیں لے سکتے، جائز نہیں. تو اسی کو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے، اپنے جانوں اور مالوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں. اور وہ لوگ جو انہوں نے ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ اب ایک دوسرے کے کیا ہے؟ ولی کے وارث ہیں. اب جو مہاجرین اور انصار ہیں یہ آپس میں خود جو ہے کیا ہے؟ رشتہ داروں جیسا معاملہ ہے. اگر مہاجرین میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اب ان کے ترکے کے وارث کون ہوں گے؟ انصار مدینہ، کیونکہ انہوں نے ٹھکانہ دیا، انہوں نے مدد کی. اسی طریقے سے اگر انصار مدینہ کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ مہاجرین جن کو حضور نے مواخات بھائی چارے قائم کیا تھا ان دونوں میں، تو یہ ان کے میراث کے حقدار ہوں گے. تو یہ بتایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا. اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، اسی کو بتایا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی، لیکن ہے مسلمان. کیا ہے؟ مسلمان ہے. تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک یہ ہجرت نہ کر لے جو مکے میں ابھی تک مسلمان ہے، ان کے رشتہ دار جو مہاجرین مدینے کو گئے، اگر یہ ہجرت کر لیتے ہیں مدینے کی طرف تو پھر آپس میں یہ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو اس وقت ان کا رشتہ جم جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگر دونوں میں سے آپس میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ان کے میراث کے مستحق ہوں گے. کب؟ جب تک ہجرت نہ کرے. اگر ہجرت کر لے تو ملیں گے، ہجرت نہیں کی ہے تو پھر مسلمان کا اور یہ جو مہاجرین کا اور مکے میں جو مسلمان ہیں ان کا رشتہ اب کچھ نہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مدینہ دارالاسلام ہے. مدینہ منورہ کیا ہے؟ دارالاسلام، یعنی اسلام کا مرکز. اور مکہ دارالحرب. دارالحرب کا مطلب یعنی جنگ کا مرکز. تو مکہ دارالحرب ہے اور مدینہ دارالاسلام ہے. تو یہ اس کے اندر رکاوٹ ہے کیونکہ یہ اسلامی مرکز مدینہ ہے
اور یہ مکہ مکرمہ دار الحرب ہے، تو جہاں پر دار الحرب ہو اور دار الاسلام ہو آپس میں یہ ایک رکاوٹ ہے. اگر ایسا رہا تو پھر میراث کے مستحق نہیں ہوا کرتے. لیکن وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، لیکن جو مکے میں، ترجمہ سن لے، اور اگر دین کی وجہ سے انہیں کوئی مدد کی ضرورت ہو، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کی وجہ سے مکے میں جو مسلمان ہیں ان کو اگر کسی مدد کی ضرورت ہو مہاجرین سے، تو فرما رہے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر مہاجرین پر مدد کرنا لازم اور واجب ہے. تب دین کی وجہ سے اگر کوئی مدد کی ضرورت مکے کے مسلمانوں کو پڑ رہی ہے کسی کفار و مشرکین سے لڑنے کے لیے، اور یہ مکے کے مسلمان کہہ رہے کہ بھائی مہاجرین بھائی آپ ہماری مدد کرو، کیونکہ پہلے تم ہمارے رشتہ دار تھے، اب تم وہاں چلے گئے، ہم یہاں پر بہت پریشانی جھیل رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، کفار ہم کو پریشان کر رہے ہیں، بے جا تکلیفیں دے رہے، کوئی ہماری طرف سے غلطی نہیں تب بھی تکلیف دے رہے، کچھ مدد کرو. تو کیا فرما رہے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر مہاجرین پر مدد کرنا اس وقت کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ جو مدینہ چلے گئے وہ ان کی مدد کرے. لیکن ایک صورت ہے کہ مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ ایک صورت آگے استثناء کر رہے اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس صورت کے کہ اس قوم کے خلاف مدد نہیں کی جا سکتی جو ان مہاجرین اور کفار و مشرکین کا کوئی معاہدہ ہو. اگر مہاجرین جو مدینہ چلے گئے ہیں، یہ مہاجرین اور جو مکے میں کفار و مشرکین ہے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا کہ جنگ بندی ہو چکی کہ بھائی مسلمان اور کافر جنگ نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایسا معاہدہ حضور نے کیا ہو کافروں سے، قریش مکہ سے، تو پھر اگر معاہدہ ہو اور مسلمان ایسی حالت میں مہاجرین سے مدد مانگے تو تب بھی پھر مدد نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ مسلمانوں نے کفار و مشرکین سے معاہدہ کر چکا کہ جنگ بندی ہے، جنگ کو بند کر چکا ہے، معاہدہ دونوں قوموں نے کر رکھی ہے. اب ایسی صورت میں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، کیونکہ معاہدہ ہے. معاہدہ توڑنا اسلام میں جائز ہے، لیکن کب؟ جب اعلان کر کے معاہدہ توڑے. تو یہاں تو کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس معاہدے کی پاسداری مسلمان کرے. ایسا واقعہ آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، قریش مکہ سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ جنگ بندی ہے، جنگ نہیں کریں گے، اور اسی وقت قریش مکہ میں مسلمان بھی تھے، مکے میں بہت سارے مسلمان تھے اور مدد کے لیے پریشان تھے کہ کوئی مسلمان ہماری مدد کرے. حضور سے بارہا مدد کی درخواست کی گئی، تو صحابہ کے لیے یہ بڑی آزمائش کی گھڑی تھی کہ مسلمان ایک طرف مدد چاہ رہے ہیں اور ہمارا قریش مکہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہے، ہم توڑے تو کیسے توڑے، خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو یہ ایسی گھڑی میں مسلمان اس وقت پاؤں جمع کرتے. تو اگر معاہدہ نہیں ہے قریش مکہ کے ساتھ تو پھر مدد مسلمان اگر مانگ رہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاہدہ ہو تو پھر معاہدہ کا خلاف ورزی نہیں کر سکتے مسلمان. یہ ہے اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی زیادتی کو پسند نہیں کرتا. کوئی مسلمان ہونا اور نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن معاہدہ ہے کسی غیر مسلم سے تو اس معاہدے کی پاسداری اسلام رکھتا ہے. یہی اسلام کا امتیازی مزاج جو کسی قوم میں ایسا نہیں ہے. کہ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ جنگ میں اسلام منع کرتا ہے کہ بوڑھوں پر حملہ کرو، بچوں پر حملہ کرو، عورتوں پر حملہ کرو، مذہبی پیشواؤں پر حملہ جائز نہیں ہے. جنگ میں بھی عام حالات میں تو خیال رکھا ہی رکھا ہے اسلام
جنگ کی حالت میں بھی اسلام کہتا ہے کہ اپنے ان کے کافروں کے دشمنوں میں سے عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، بچوں پر حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا، مذہبی پیشواؤں پر حملہ نہیں کرنا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ لیکن جو آج کل دہشت گردی عام ہے، جہاں چاہتے ہیں بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اور اس بم بلاسٹ کو اسلام کی طرف لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے دہلی میں بم بلاسٹ ہوا، میٹرو لال قلعہ میٹرو کے پاس مسلمان پکڑے گئے، لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ دہشت گردی اسلام نے کی، اسلام کا مسلمانوں کا اس میں ہاتھ ہے۔ جب مسلمان کو اللہ یہ حکم دے رہا کہ بھائی جنگ کے موقع پر بھی دشمن پر تم حملہ کر سکتے ہو، لیکن بوڑھوں کا، بچوں کا، عورتوں کا، مذہبی پیشواؤں کا خیال رکھنا پڑے گا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، تو عام حالات میں اسلام دہشت گردی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اب یہ جو دلی میں بم بلاسٹ ہوا، بھائی بیچارے وہاں پر لوگ یا ٹریفک میں کھڑے ہیں، اور ٹریفک کے پاس کون رہتے ہیں؟ کیا سب دشمن ہیں؟ وہاں پر بچے رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں، امن پسند لوگ رہتے ہیں، وہاں پر اسلام کیسے اجازت دے گا کہ بم بلاسٹ کرو؟ اسلام تو جنگ کی حالت میں بھی بم اس طرح بچوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا امتیازی مزاج کہ امن و امان کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے اسلام۔ جہاں پر جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر معاہدہ کسی مسلمان کا کسی کافر قوم کے ساتھ ہو چکا ہے تو پھر مسلمان اگر ایسی حالت میں مدد بھی مانگے تو مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاہدہ کسی کافر قوم سے ہو چکا ہے۔ تو اسلام کا یہ امتیازی مزاج ہے جو کسی اور قوم میں نہیں پایا جا سکتا، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتے ہیں، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ گویا کہ یہاں پر اخلاص کو بتایا کہ انسان کے اندر اگر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کو جانتے ہیں، اگر اس کے اندر دل میں کچھ اور بات ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کے سارے قانون کو اللہ تعالیٰ ہمیں فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔